السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث نمبر 29۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے دوزخ دکھلائی گئی تو اس میں زیادہ تر عورتیں تھیں جو کفر کرتی تھیں۔ لوگوں نے پوچھا، حضور کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاوند کی ناشکری کرتی ہے اور احسان کی ناشکری کرتی ہے۔ اگر تم عمر بھر بھی ان میں سے کسی کے ساتھ احسان کرتے رہو، پھر تمہاری طرف سے کبھی کوئی ان کے خیال میں ناگواری کی بات ہو جائے تو فوراً کہہ اٹھے گی کہ میں نے کبھی بھی تجھ سے کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ کفر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو کفر حقیقی ہے جس کی وجہ سے آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے، دوسرا بعض گناہوں کے ارتکاب پر بھی کفر کا لفظ بولا گیا ہے، مگر یہ کفر حقیقی کفر سے کم ہے۔ اور یہ بھی ثابت ہوا کہ عورتوں کا ایمان جیسے خاوند کی ناشکری سے گھٹ جاتا ہے ویسے ہی ان کی شکر گزاری سے بڑھ بھی جاتا ہے، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ اعمال ایمان میں داخل ہے۔ حدیث نمبر 30۔ معرور نے کہا، میں ابو ذر سے ربضہ میں ملا، وہ ایک جوڑا پہنے ہوئے تھے اور ان کا غلام بھی ویسا ہی جوڑا پہنے ہوئے تھے۔ میں نے اس کا سبب دریافت کیا تو کہنے لگے کہ میں نے ایک شخص یعنی غلام کو برا بھلا کہا اور اس کی ماں کی غیرت دلائی یعنی گالی دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معلوم کر کے مجھ سے فرمایا، اے ابو ذر، تو نے اسے ماں کے نام سے غیرت دلائی ہے، بے شک تجھ میں ابھی کچھ زمانے جاہلیت کا اثر باقی ہے۔ یاد رکھو، ماتحت لوگ تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے اپنی کسی مصلحت کی بنا پر انہیں تمہارے قبضے میں دے رکھا ہے، تو جس کے ماتحت اس کا کوئی بھائی ہو تو اس کو وہی کھلائے جو خود کھاتا ہے اور وہی کپڑا پہنائے جو خود پہنتا ہے، اور ان کو اتنے کام کی تکلیف نہ دو کہ ان کے لیے مشکل ہو جائے، اور اگر کوئی سخت کام ڈالو تو تم خود بھی ان کی مدد کرو۔ حدیث نمبر 31۔ احنف بن قیس نے کہا، میں ایک شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مدد کرنے کو چلا، راستے میں مجھ کو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ملے، پوچھے کہاں جاتے ہو؟ میں نے کہا، اس شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مدد کرنے کو جاتا ہوں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، اپنے گھر کو لوٹ جاؤ۔ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، جب دو مسلمان اپنی اپنی تلواریں لے کر بھڑ جائیں تو قاتل اور مقتول دونوں دوزخی ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قاتل تو خیر ضرور دوزخی ہونا چاہیے، مقتول کیوں؟ فرمایا، وہ بھی اپنے ساتھی کو مار ڈالنے کی حرص رکھتا تھا، موقع پاتا تو وہ اسے ضرور قتل کر دیتا، دل کے عزم صمیم پر وہ دوزخی ہوا۔ جو لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حق سمجھتے ہوئے اس جنگ میں شریک ہوئے، وہ خواہ قاتل ہو یا مقتول، وہ حدیث میں مذکور وعید سے خارج ہے، اور جن لوگوں کا مقصد محض فساد برپا کرنا تھا، وہ قاتل ہو یا مقتول، حدیث کے تحت وہ جہنمی ہیں۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب بلا وجہ شرعی دو مسلمان ناحق لڑے اور حق پر لڑنے کی قرآن خود اجازت دیتا ہے، لیکن جن لوگوں کا مقصد حصول اقتدار، عہدہ طلبی، عصبیت یا اور کوئی دنیاوی غرض تھی، ان کے متعلق حدیث نبوی ہے کہ قاتل و مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ عصبیت کا مفہوم یہ ہے کہ حالت کی تحقیق کیے بغیر صرف یہ سمجھ کر کسی کی مدد کی جائے کہ یہ اپنا آدمی ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حدیث نبوی کو پیش کرتے وقت اس کا موقع محل بھی ضرور مد نظر رکھنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیرا۔